حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر سے 40 سال بعد کیوں نکالا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ڈھونڈنے کے لیے اس قدر وقت، محنت اور پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی حیرت انگیز اور ششدر کر دینے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو 40 سال بعد قبر سے کیوں نکالا گیا؟ یہودیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہی۔ قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا جس پر یہ یہودی چیخنے لگے اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے؟ آج ہم آپ کو ان سوالوں کے جوابات تفصیل سے دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے، ان کی قبر مبارک کی برکات سے یہودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پر یہودیوں کا کیا جھگڑا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیں گے، لہٰذا ان تمام باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق بات کرنے سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے چلیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12ویں بیٹے سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 ستیلے بھائیوں کے چھوٹے بھی۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و اناد کا انجام، نفس امارہ کی سورشیں، عبرتیں، حکمتیں، مواعظ و نصاح، انسانی عوارض و حوادث، صبر و استقامت، رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس کی کوئی عام شہرت تھی اور نہ مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکے میں اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ اس کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں۔ اس لیے اس کا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ تھا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے ستیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر
शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचा उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बहवाला सूरह यूसुफ आयत 5। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी तौर गवारा न था कि उनका सोतेला छोटा भाई शानो रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद भी तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सोतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आखिर आप अलैहिस्सलाम यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर खा हैं। कल आप उसे हमारे साथ जरूर भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल कूद में उससे गाफिल हो जाओ और भेड़िया उसे खा जाए। उन्होंने कहा, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर भेड़िया उन्हें खा जाए तो हम तो बिल्कुल नकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हजरत याकूब काफी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाते रहे, लेकिन जैसे ही वो नजरों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंक कर मारपीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा, इस तरह इस बच्चे को जाया ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तफाक किया। कुरान पाक में इस तरह बयान किया गया है, फिर जब वो उसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके सलूक से आगाह करोगे। और रिवायत में है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाकया यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज़ रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बिठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक इस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचा उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर आहो पुकार करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ को हमने सामान के पास बिठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप हमारा यकीन करने लगे, अगरचा हम कितने ही सच्चे हों। सूरह यूसुफ आयत 17।
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया, लेकिन वो ये बात भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालिम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना कर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही तो बेहतर है, और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में अल्लाह से ही मदद मतलूब है। तफसीर कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह में है कि एक तिजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर इस गैराबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दा थे कि एक शख्स मालिक बिन दबहर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दबहर ने भारी डोल को देखकर ऊपर खींचा। जब उसने डोल के साथ एक 9 उम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बहुत खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। सही मुस्लिम में शब मेराज में हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा अल्लाह ताला ने पूरे आलिम के हुस्न जमाल से आधा उनको अता फरमाया और बाकी आधा सारे जहां में तकसीम हुआ। सौतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया और यूसुफ को ना पाया तो भाइयों को बुला लाया। सब यूसुफ को तलाश करने काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा गुलाम है, हमसे भाग कर आया है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। काफिले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पर आमादा हो गए। हजरत इब्ने मसूद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दरहम तकसीम कर लिए। भाई काफिला रवाना होने तक वहीं रहे, कुछ दूर उनके साथ भी चले और उन लोगों से कहा, इसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भागकर वालिद के पास ना पहुंच जाएं। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह में है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स उज़ैर मिस्र यानी वजीर ममलिकत था, जो खजाना और अमूर सल्तनत पर हावी था। इब्ने असाक फरमाते हैं कि उसका नाम अतफीर बिन रुहैब था और उसकी बीवी का नाम राइल बिनते रमाबिल था। उन दिनों रयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था। ताहम अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलैखा लिखा है। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुश खुश अपने घर ले आया और बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, मिस्र वालों में से जिसने उसे यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें बहुत फायदा पहुंचाए या इसे ही हम अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमी में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए। बहवाला सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज मिस्र आपकी जहानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद इम्तहानात से गुजारना था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप सने शबाब पर पहुंच गए। अजीज मिस्र की बीवी जुलैखा आपके हुस्न से बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप पर डोरे डालना शुरू कर दिए। कुरान पाक में इरशाद है, और जिस औरत के घर में वो था वो उसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज्जत से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम निजात नहीं पाते। बहवाला सूरह यूसुफ आयत नंबर 23। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावते गुनाह पर मुसिर है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलैखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो फट गया। हजरत यूसुफ बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था, पीछे जुलैखा भी आ गई। उसने शोहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई
اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ بحوالہ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے انہی پر الزام لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی۔ بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، سچائی، صداقت ایک مسلمہ حقیقت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، کیا یہ تمہارا فریب ہے؟ اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت 26 تا 29۔ اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لان تان کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی، اور پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول پڑیں، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت و ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو روک لیا، اور جو میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تم مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے داؤ پیش ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے تو اس کے توڑ کے لیے یوسف کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں ہونے کے اہم مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار اور محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروب پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے، جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو،
تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی چڑھ جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس نے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے میں ہی رہے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ آپ 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرمایا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں اور 7 سبز خوشیں ہیں۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا، اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر مجھے جیل جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا اے یوسف، آپ علیہ السلام بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کو واپس جا کر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا، اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کو دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست دی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، وہ بے شک سچے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 51۔ دراصل یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حال دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور قطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے: اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ، بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام، اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شاری، اناج کی زیادہ تر ذخیرہ اندازی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قہر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی۔ لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے،
جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان فلسطین میں تھا، اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ 10 بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے ساتھ ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی ملک دشمن کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا، آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو غلہ ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی انعام لے کر کنان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر سے غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہترین نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب سابقہ تجربے کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ جب انہوں نے عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بہوالا سورہ یوسف آیت 66 تا 67۔ یہ 11 تندرست و توانا اور جوان بھائی تھے، لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظر بد کا احتمال تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے، لہٰذا یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، اور پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے، اس کے لیے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے، سب کو مع سامان
حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران کن اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت 77۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپھی کیا کرتی تھی جو انہیں بہت زیادہ چاہتی تھی۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا۔ پھوپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی ہوئی تو ان کی کمر سے بندھا ہوا نکلا۔ لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا، یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی میں بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ سے ہی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کیا سچ مجھ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بحوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیض لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اگر تم لوگ مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے سچ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ علیہ السلام نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحتیت کا تھا جو سابقہ امت میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن خوب یاد آ گیا۔
جب انہوں نے کہا تھا اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ ناظرین، اب آپ کو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اور وصیت کے متعلق تفصیل سے بتاتے چلیں۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پر ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکات سے مستفید ہوا جا سکے۔ بلاخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکے۔ مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام معبوس کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے، تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں یعنی کنعان جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے، کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھول چکے تھے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بوڑھیا ہے جو اس بارے میں جانتی ہے، اور اس نے شرط رکھی اگر جنت میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسایگی اور قرب نصیب ہو اور اس کا وعدہ اسے کیا جائے تب ہی وہ تابوت کی لوکیشن بتائے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی شرط کو تسلیم کر لیا گیا۔ یوں اس بوڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت حاصل کیا گیا جو سنگ مرمر کا ایک بہت خوبصورت تابوت تھا، اور اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین آئے۔ اس کے بعد سے تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا۔ اگر ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس پر قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی جاری رہی، اور تقریباً 2 دہائیوں قبل یعنی 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جس کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف ہی تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، اس کی کھدائی کرنا چاہی۔ کھدائی پر انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے یہودیوں کی ہمت کو پست کر دیا۔ ہر بار کھدائی پر ایک خوفناک سانپ کسی جگہ سے آ جاتا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود نہیں مار سکے۔ ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا، کیونکہ وہ اس پر 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں دبا دیا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکیں، کیونکہ اس ناکامی پر پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہر ارضیات کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ صرف 200-250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوئی کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے۔ چونکہ یہودی اس پر بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے مشہور کیا اور یہاں پر تورات اکیڈمی بنائی، جہاں یہ یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی ہے۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ دراصل یہودیوں کے لیے اس کشش کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ کر کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کے نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں،
وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انکشتری بھی موجود ہے، جس کی مدد سے وہ جنات پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے لیے تبرکات میں شامل ہیں، اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے بعد یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرکار یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار بخت نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھینا، اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں معبوس کر دیا ہے، اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا وہ اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اب دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔